محمود غزنوی کا ایک محبوب مشیر تھا ایاز، اور بادشاہ اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ باقی جو وزیر تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ اس میں کون سی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پہ پیار کرتا ہے۔ تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا، اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا۔ اور کبھی کبھی جو ایاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں اس کو عیاں کرتا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ خاص وصف ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے بڑے دربار میں اپنی مٹھی میں موتی لیے اور قیمتی موتی تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تہہ سے موتی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں، گیلے نہ ہوں، اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے کہا، اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شرط ہی آپ نے ایسے رکھ دی کہ موتی تہہ سے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے، لباس بھی گیلا نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کو کہا، سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایاز کو بلایا، کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے، اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا، تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا۔ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک کہ موتی نکال کے لانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ میں موتی لا کے پیش کر دی ہے، باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر۔ تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا، اندر خواہشات رکھی گئیں، آرزویں رکھی گئیں۔ تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے، اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفس لوامہ پہ پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا نا تو کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، شیطان نے آ کے اس کے اوپر تھپکیاں دینے شروع کر دیں اور اس کو سلا دیا، حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ ادھر سورج طلوع ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا، وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، تو اس نے جلدی جلدی وضو کیا، مصلی بچھایا، قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی، میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر لے۔ تو اس قدر اس نے الہاؤ زاری کی، اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا رحم آیا، کہا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو۔ اس کا یہ درد، نماز کے چھوٹنے پہ اس کی یہ کیفیت۔ تو اگلا دن ہوا تو ابھی اذان ہی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہنے لگا جلدی جلدی اٹھو نماز پڑھ لے۔ تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ریا پیدا ہو جائے، تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے، جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔